یا علی یا علی علی علی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للمؤمنین، والنار للملحدین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین، وهو اصدق الصادقین، وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صلوات بھیجیں محمد پروردگار، زندگی کے ہر لمحے میں ہم تیرے محتاج ہیں، اور زندگی کی ہر ضرورت کے لیے تیرے محتاج ہیں، اور ان میں سے ایک ضرورت ہے ہمارا سیدھے راستے کو پا لینا اور سیدھے راستے پر چلتے رہنا۔ مالک، ہماری تیری بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہمیں ہمارے اوپر کرم کر ہمیں توفیق دے، ہم سیدھے راستے پر آئے ہیں تو سیدھے راستے پر باقی رہیں۔ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی ہیں، ان لوگوں کا راستہ نہیں جو گمراہ ہو گئے یا جن پر ان کی سرکشی اور نالائقیوں کی وجہ سے تیرا عذاب نازل ہوا یا جو حقدار عذاب ہو گئے۔ آپ حضرات کی خدمت میں عنوان کلام اور موضوع گفتگو یہ رکھا گیا ہے کہ زندگی کے مسائل و مشکلات کے پیدا ہونے کے پیچھے جو اصلی سبب ہے وہ ہے قرآن و اہل بیت علیہم السلام کے احکام اور ہدایات کو نظر انداز کرنا، اور تمام مسائل و مشکلات کا حل یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن مجید سے اور محمد و آل محمد علیہم السلام سے وابستہ رکھے۔ جیسے ہی ان سے دوری شروع ہوتی ہے، طرح طرح کی مشکلات انسان کو گھیرے میں لینے لگتی ہیں۔ ان میں سے وہ مشکلات بھی ہیں جو ہماری مادی زندگی سے تعلق نہیں رکھتی، بلکہ ہماری معنوی اور روحانی زندگی سے تعلق ہے ان کا۔ وہ مشکلات بھی ہیں کہ جن کا تعلق دنیا کی زندگی سے نہیں ہے بلکہ آخرت کی زندگی سے ہے۔ میں نے آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ 2 شبوں میں آیات قرآنی کے سہارے اور ارشادات معصومین کے سہارے دشمنوں کی ایک سازش کا توڑ پیش کیا ہے، جو ہمیں مٹا دینا چاہتے ہیں
اور جب وہ اسلحوں سے نہیں مٹا پاتے اور تجربہ انہیں مسلسل بتاتا ہے کہ یہ قتل و غارت سے اور اسلحوں سے مٹنے والے نہیں ہیں، تو پھر وہ ہم کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ایمانی زندگی کی ظاہری شکل و صورت باقی رہے، لیکن اندر سے اس کی روح ختم ہو جائے۔ بیجا بحثیں پیدا کرنا، بیجا فکروں کو معاشرے میں چپکے سے ڈال دینا۔ پروردگار عالم نے جو احکام دیے ہیں ان احکام میں سے کچھ کا انکار کرنا، کچھ کا مذاق اڑانا، اور جن اعمال و احکام کو صاحب ایمان چھوڑنے پہ تیار نہ ہو، کسی بھی سازش کا شکار ہو کے، تو اس میں رد و بدل کرنے کی کوشش کرنا، گھٹانے اور بڑھانے کی کوشش کرنا، یہ ساری سازشیں ہیں جس سے اس وقت ہم دوچار ہیں۔ اور مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ شعور و بصیرت کی روشنی میں زندگی کے قدم کو آگے بڑھائے تاکہ صراط مستقیم سے نہ ہٹے، راہ ہدایت سے نہ ہٹے اور منزل نجات تک اپنے آپ کو پہنچا سکے۔ عزیزو، میں نے پرسوں کی مجلس میں آپ حضرات کی خدمت میں اس منفی فکر کے بارے میں گفتگو کی تھی جو چپکے سے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں خاص کر کے پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے اور کی جا رہی ہے کہ ہمارے جوان، ان کی سوچ کو اس طرح سے کر دیا جائے، اس طرح بدل دیا جائے کہ جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے ساری قربانیاں دی تھیں، اسی حسین کے نام پر، اسی کربلا کے نام پر، اسی مولا کی یاد اور عزاداری کے نام پر پورے دین سے دوری اختیار کرا دی جائے، ایک سوچ پیدا کر کے کہ ہمیں تو بس ایک کام کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ میں نے پرسوں اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں مفصل گفتگو کی ہے اور کل اسی کے بعض حصوں کو پیش کیا ہے کہ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، اللہ نے انسان کی عملی زندگی سے متعلق ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، مثلاً کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے، کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے، کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا ہے، کن کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور کن کاموں کو ضرور انجام دینا ہے، یعنی واجبات و مستحبات اور حرام اور مکروہ کی جو فہرست ہے، جس کی جڑیں قرآن مجید کی آیات میں ہیں اور ان کی تفصیلات معصومین کے ارشادات میں ہیں۔ کوشش یہ کی گئی کہ ہم کو الگ کر لیا جائے، الگ کر کے دین کے اعمال سے دور کر دیا جائے، اور اس کے لیے جو سہارے لیے گئے اس میں سے ایک سہارا لیا گیا مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام پر سے محبت کا کہ ہم علی والے ہیں، ہم عزادار ہیں، اب ہمارا دین سے اور کسی فریضے کو انجام دینے کی ہماری ڈیوٹی نہیں ہے، ہم تو پیدا ہی نہیں کیے گئے۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کی آیات کے سہارے عرض کیا کہ قرآن مجید میں جہاں کہیں یا ایھا الذین آمنوا آیا ہے، اس سے مراد ہے علی والا، اے ایمان والو، یعنی اے علی والو۔ اور جب اے ایمان والو کا مطلب ہے اے علی والو، تو پھر پورے قرآن میں دیکھ لیجئے جتنے احکام الہی آئے ہیں ان میں نہ کفار سے خطاب ہوا ہے، نہ منافقین سے گفتگو ہوئی ہے، اس میں صرف ایمان والوں سے کہا گیا ہے، یعنی علی والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہیں نماز پڑھنا ہے، علی والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہیں روزہ رکھنا ہے، علی والوں سے کہا گیا ہے کہ تمہارے لیے ہم نے کیا کیا کام تمہیں اس لائق سمجھا ہے کہ تم ہماری عبادت کو انجام دو، اور کسی کو اس لائق نہیں سمجھا ہے۔ آج قرآن کریم کی ایک آیت کے ذریعے
ایک اور بنیادی فکر جو قرآن ہمارے حوالے کرتا ہے اس پر آپ کی خدمت میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ اس صریحی حکم خدا کے مقابلے میں ہمارے درمیان کچھ نظریات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کون سا صریح حکم ہے قرآن کریم کا اور اس کے مقابلے میں نظریات کیا پیدا کیے جا رہے ہیں؟ سورہ تحریم کی 3 آیت ہے۔ پروردگار عالم اس آیت میں کسی اور کو خطاب نہیں کر رہا ہے بلکہ ایمان والوں کو خطاب کر رہا ہے۔ پہلے آپ آیت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ ترجمہ ذرا سے رک کے کروں گا۔ اس آیت میں اللہ نے جو پیغام دیا ہے اسے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے جو ایک خطرناک فکر ہمارے ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے ادھر آپ کو متوجہ کر لوں۔ ہمارے اشعار، ہماری شاعری، ہماری خطابت قدم قدم پہ ہم کو یہ بتاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آج کی دنیا میں کہ تمہارے لیے سوال منکر و نکیر نہیں ہے، تم تو علی والے ہو۔ تمہارے لیے قبر کا حساب نہیں ہے، تم تو علی والے ہو۔ تمہارے لیے میدان قیامت میں جا کے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینے کی منزل نہیں ہے، تم تو علی والے ہو۔ تمہارے لیے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے اس لیے کہ تم علی والے ہو، تمہاری تو جنت پکی ہے۔ ممکن ہے کسی کو یہ بات بری لگ رہی ہو میری، لیکن یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں قرآن کریم کے سہارے آپ سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے، مجھے شعر یاد نہیں رہ جاتے، میں شعر دوہرا نہیں پاتا ہوں، لیکن ایسے اشعار میں نے اپنے کانوں سے سنے ہیں کہ قبر میں جب سوال و جواب کی منزل آئے گی اور منکر نکیر آئیں گے تو وہاں ہم ایک نعرہ لگائیں گے اور اس کے بعد منکر نکیر ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اس طرح کی فکریں ہمارے ان جوانوں کے دماغوں میں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے جنہوں نے ابھی بہت مذہب کو پڑھا نہیں ہے، مذہب کو سمجھا نہیں ہے، ابھی ان کی زندگی کا آغاز ہے۔ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ عزاداری امام مظلوم اور مولا علی سے مودت اور ان کی مدح و ثنا کے بعد اب ہمارے لیے جنت پکی ہے، ہمارے لیے جہنم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ فکر ہمارے بچوں اور جوانوں کے ذہنوں میں ڈالی جا رہی ہے۔ آیا یہ فکر درست ہے کہ درست نہیں ہے؟ میں قرآن کریم کی ایک آیت کے سہارے اپنی بات آپ کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال اور گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ نارن، جہنم کی آگ سے بچاؤ، آتش جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس میں ایندھن انسان ہے اور جس کا ایندھن پتھر ہے۔ جہنم میں انسان جلائے جائیں گے، جہنم کی سزا انسانوں کو ملے گی۔ ہم آخرت کے منکر نہیں، ہمیں اس سے قطعاً انکار نہیں ہے، لیکن یہاں پروردگار عالم جہنم کی آگ کے خطرے سے کس کو آگاہ کر رہا ہے؟ سارے انسانوں کو آگاہ کر رہا ہے؟ یا ایھا الناس کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ بنی آدم کہہ رہا ہے؟ نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اور سب کو چھوڑ کے خالی ایمان والوں سے یعنی علی والوں سے کہہ رہا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ میرے عزیزو، اس آیت کے صریح الفاظ اور کلمات ہمیں کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہی پیغام تو دے رہے ہیں کہ صاحب ایمان ہونے کے بعد بھی، علی کا غلام ہونے کے بعد بھی، معصومین علیہ السلام کی خدمت گزار ہونے کے بعد بھی، ائمہ طاہرین کے امامت کا اقرار کرنے کے بعد ہی تو ایمان والا بنا، اور اس ایمان والے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ
اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ اب میں ذرا اپنے لفظوں میں ذرا سی تیزی لا کے آپ کی الجھن کو تھوڑا اور بڑھاؤں۔ آیت قرآنی کی روشنی میں میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ خطرہ جہنم تو صرف مومن کے لیے ہے، اور کسی کے لیے خطرہ جہنم ہے ہی نہیں۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ مولانا آپ ممبر سے بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ معاذ اللہ خالی علی والے جہنم کے خطرے سے جو دو چار ہیں۔ ہاں میں یہی کہہ رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کافر کے لیے خطرہ جہنم نہیں ہے، منافق کے لیے جہنم کا خطرہ نہیں ہے، مشرک کے لیے، بت پرست کے لیے جہنم کا خطرہ نہیں ہے۔ دو لفظ ہیں، ایک ہے خطرہ اور ایک ہے یقین۔ خطرہ اسے کہتے ہیں جس کے آنے کا پہلے سے پتہ چل جائے اور اس کے مقابلے کا انتظام کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور یقین وہ ہے جسے ٹالا نہیں جا سکتا۔ کافر کے لیے خطرہ نہیں ہے، یقین جہنم ہے۔ منافق کے لیے خطرہ نہیں ہے، یقین جہنم ہے۔ دشمن دین و خدا کے لیے، دشمن اہل بیت کے لیے، دشمن محمد و آل محمد کے لیے خطرہ جہنم نہیں ہے، یقین جہنم ہے۔ یقین کو ٹالا نہیں جا سکتا۔ خطرہ جو ہے وہ صرف صاحب ایمان کے لیے ہے، اور خطرہ کہتے ہی اسے ہے جسے تدبیر کر لیا جائے تو اس سے بچا جا سکتا ہے، اور اگر بے حسی طاری ہو جائے تو پھر خطرے سے دو چار ہونا پڑتا ہے۔ قرآن کریم کا صریحی پیغام ہے، ایمان والوں اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے جوان بچوں، میری بیٹیوں، توجہ دو اس آیہ کریمہ پر۔ یہ الفاظ کسی بے خبر کے نہیں ہیں، یہ الفاظ کسی جھوٹ بولنے والے کے نہیں ہیں، یہ اس پروردگار کے الفاظ ہیں جو ہمارے ماضی کو بھی جانتا ہے، ہمارے حال کو بھی جانتا ہے، ہمارے مستقبل کو بھی جانتا ہے۔ کوئی بچہ بھی اگر یہاں چیخ کے کہے بچاؤ بچاؤ تو ہم دوڑ پڑتے ہیں، اس لیے کہ خطرہ بچہ ہے، ہو سکتا ہے غلط بیانی کر رہا ہو، لیکن دیکھ لینے میں کیا حرج؟ اگر کوئی بچہ چیخے دوڑو آگ لگ گئی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا ہے، تو بچہ ہے، اس کے باوجود ہم اس کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ خیال پیدا ہوگا 5-10% سے ہی کہیں جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ ہو نہ جائے۔ تو میرے عزیزوں، یہاں خبر دینے والا کوئی بچہ نہیں ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، خالق ہے جو سچا بھی ہے اور ہمارے اوپر مہربان بھی ہے۔ اس لیے وہ ہمیں وہ توجہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ میرے عزیزوں، ایمان والے کے لیے جہنم کی آگ کا خطرہ پیدا کاہے سے ہوتا ہے؟ مومن ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اگر میں کہتا ہوں میں مومن ہوں، آپ کہتے ہیں آپ مومن ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ دو لفظ ہیں، ایک ہے مومن، مومن یعنی ماننے والا، اور ایک ہے کافر یعنی انکار کرنے والا۔ مومن کب بنتا ہے؟ میں اگر یہ دعوے دار ہوں کہ میں مومن ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں۔ میں مومن ہوں یعنی میں عدالت الہیہ کا قائل ہوں۔ میں مومن ہوں یعنی میں اللہ کے صفات ثبوتیہ، قدیم ہے، قادر ہے، حی ہے، مدرک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں جن کو میں مانتا ہوں۔ اگر آدمی دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں تو اس کا مطلب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں 1,24,000 نبیوں کو، جن کے پہلے جناب آدم ہیں اور آخری خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میں ان سارے نبیوں کو، رسولوں کو مانتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کتابیں لے کے آئے ہیں، انجیل ہے، توریت ہے، زبور ہے، صحیفے ہیں، اور آخری پیغمبر کی کتاب قرآن مجید ہے، میں اس کتاب کو بھی مانتا ہوں۔ اور جب قرآن مجید کو میں نے مانا تو قرآن مجید نے جو جو بنوانا شروع کیا اس کو سب کو مانا۔ اللہ کا گھر کعبہ ہے یہ بھی مانتا ہوں، میرے اوپر نماز واجب ہے یہ بھی مانتا ہوں، میرے اوپر روزہ واجب ہے یہ بھی مانتا ہوں، آخرت کا ایک دن آئے گا جو قیامت کا دن کہلاتا ہے وہ بھی مانتا ہوں۔ تو میرے عزیزوں، مومن ہونے کا دعویٰ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم رسول اللہ کو مانتے ہیں، ہم مولائے کائنات کو مانتے ہیں، ہم ائمہ طاہرین کو مانتے ہیں، ہم قرآن مجید کو مانتے ہیں،
ہم یہ قیامت کے عقیدے پر ایمان رکھتے ہیں، تو پھر جب یہ سب ہم نے مان لیا ہے تب اللہ کہہ رہا ہے خطرہ جہنم کا ہے تمہارے لیے۔ تو اب خطرہ کس چیز سے ہے؟ خطرہ کس چیز سے ہے؟ اگر آپ متوجہ ہو تو ایک جملے میں پوری بات پہنچا دوں آپ کی خدمت میں۔ میرے عزیزوں، مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کی ذات کو مانتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں رسول اللہ کی ذات گرامی کو مانتا ہوں۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ میں طاہرین کے وجود اور ان کی ذوات مقدسہ کو مانتا ہوں۔ تو مومن ہونا ہے جس کو مانے اس کی ذات کا ماننا۔ ان کو ماننے میں ہم نے غلطی نہیں کی تو ہو گئے مومن۔ کتنے تو یہی نکل گئے، جنہوں نے امامت کو نہیں مانا نکل گئے، جنہوں نے پوری نبوت و رسالت کے سلسلے کو نہیں مانا نکل گئے، جنہوں نے اللہ کی عدالت کے اقرار نہیں کیا وہ باہر نکل گئے۔ ہم تو سب مان رہے ہیں، پھر ہمارے جہنم کے خطرہ ہمارے لیے کیوں ہے؟ ایک جملے میں کہنا چاہتا ہوں، اللہ آپ کرے کہ آپ متوجہ ہو جائیں۔ میرے عزیزوں، مومن بنتا ہے اللہ کی ذات کو مان کے، مومن بنتا ہے نبی کریم کی ذات مقدس کو مان کے، مومن بنتا ہے ائمہ طاہرین کی ذات گرامی کو مان کے۔ ان کی ذات کو ماننا ہے ایمان۔ خطرہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ خطرہ اس سے پیدا ہوگا کہ ہم ان کو مانیں مگر ان کی بات کو نہ مانیں۔ اللہ کو مانے، اللہ کی بات کو نہ مانے، رسول اللہ کو مانے، رسول اللہ کی بات کو نہ مانے، ائمہ طاہرین کو مانے، ائمہ طاہرین کی باتوں کو نہ مانے۔ میں اور سمیٹ کے اپنے جوانوں کی خدمت میں کہہ دوں کہ خطرہ پیدا ہوتا ہے ایمان کے بعد ایمان کے تقاضے پورے نہ کرنے سے، خطرہ پیدا ہوتا ہے واجبات کو چھوڑنے سے، جہنم کا خطرہ پیدا ہوتا ہے حرام کاموں کے انجام دینے سے۔ قرآن کریم صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان والا ہونے کے بعد بھی خطرہ جہنم ہے۔ واجبات کے چھوڑنے سے خطرہ پیدا ہوگا یا حرام کاموں کے انجام دینے سے خطرہ پیدا ہوگا۔ ہم نے مومن ہونا قبول ہی نہیں کیا ہے بلکہ ہم مومن ہونے کے دعوے دار ہیں۔ مومن ہوں میں یعنی میں اللہ کو مانتا ہوں، نبی کو مانتا ہوں، رسول کو مانتا ہوں، ائمہ کو مانتا ہوں، قرآن کو مانتا ہوں، یہ مانتا ہوں وہ مانتا ہوں۔ ماننے کی فہرست گنائے گا مومن۔ کافر کون ہے؟ جو کہتا میں اللہ کو نہیں مانتا، یا اللہ کو مانتا ہوں رسالت کو نہیں مانتا، یا رسول اللہ کو مانتا ہوں مگر پورے 1,24,000 رسولوں کو نبیوں کو نہیں مانتا، سب کافر کی فہرست میں چلے گئے۔ تو مومن کہتا ہے میں مانتا ہوں اور کافر کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا۔ میں دراصل اپنے چھٹے آیت پڑھنے کے بعد اپنے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ شاید جب سے مجلس شروع ہوئی ہے ابھی ایک ہی آدھ بار آپ نے صلوات بھیجی، ایک بھرپور صلوات بھیج دیں محمد علیہ۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعویٰ کرنے والا اور ایک ہوتا ہے انکار کرنے والا۔ دعویٰ کرنے والا مدعی کہلاتا ہے، انکار کرنے والا منکر کہلاتا ہے۔ مومن ہے مدعی، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ مانتا ہوں، ماننے کی فہرست گنائے گا، اور کافر ہے منکر۔ جب کہیں کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہو جہاں ایک ہو دعویٰ کرنے والا دوسرا ہو انکار کرنے والا، تو ثبوت کا بوجھ کس کے کاندھوں پہ پڑتا ہے؟ جو نظام سے، عدالت کے نظام سے وابستہ لوگ ہیں یا تعلیم یافتہ ہیں۔ اگر میں دعوے دار ہو گیا کہ رومال میرا ہے، یہاں پڑا تھا اٹھا لیا میں نے کہا یہ رومال میرا ہے، اور میرے سامنے دوسرا بھائی کہہ رہا ہے یہ رومال آپ کا نہیں ہے، تو یہاں ثبوت کس سے مانگا جائے گا؟ جو کہہ رہا ہے رومال میرا نہیں، اس سے کہا جائے گا آپ ثبوت لائیے، یا اس سے کہا جائے گا جو کہہ رہا ہے یہ میرا رومال، اس سے کہا جائے گا آپ ثبوت لائیے؟ میں اپنے بچوں کے ذہنوں تک بات کو پہنچا سکوں اس لیے تاریخ کے جھروکوں سے سیرت ائمہ کا ایک ٹکڑا لاؤں تاکہ ان کے تذکروں کو طفیل دل بھی زندہ رہے اور بات بھی پہنچ سکے۔ ثبوت کی ذمہ داری ہوتی ہے مدعی کی۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام
کہ جنگ صفین کے وقت جاتے ہوئے ایک زرہ گم ہو گئی تھی. علی کو ایسے بھی زرہ کا کام نہیں تھا. مہر کی جب بات آئی تھی تو پیغمبر نے کیا کہا تھا کہ علی تلوار تو تم رکھو اپنے پاس، اسے تو نہ بیچو، اس کی تمہیں ضرورت ہے مگر تمہیں زرہ کی ضرورت نہیں ہے، بیچ دو اسے. لیکن اہتمام جنگ میں جو سامان ہوتا ہے مولا کے پاس بھی رہتا تھا، تو زرہ تھی ایک، وہ کہیں راستے میں کھو گئی، گر گئی، گم ہو گئی، چوری ہو گئی، جو بھی ہوا. جنگ صفین ختم ہو گئی، مولا کوفے واپس آئے، حاکم وقت ہیں، خلیفہ وقت بھی ہیں. مولا نے دیکھا کہ یہودی وہی زرہ اس کے ہاتھوں میں ہے جو مولا کی گم ہو گئی تھی. مولا نے کہا یہ زرہ میری ہے، اس نے کہا نہیں یہ آپ کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے. مولا کہہ رہے ہیں میری زرہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے یہ آپ کی زرہ نہیں ہے. مولا ہی کا معین کیا ہوا قاضی اور حاکم کوفے میں، حاکم وقت ہے لیکن نظام شکنی ان کا مزاج نہیں ہے. کہا چلو پھر عدالت میں گئے. عدالت میں مولا نے کہا میری زرہ ہے، اس نے انکار کیا. تو جو قاضی ہے اس نے مولا سے کہا کہ آپ ہی نے ہمیں تعلیم دی ہے، آپ ہی نے سکھایا ہے کہ مدعی پر ثبوت، مدعی کے ذمہ گواہ لانا. آپ دعوے دار ہیں زرہ آپ کی ہے تو آپ گواہ لے آئیے. مولا نے کہا میرے پاس کوئی گواہ تو نہیں ہے. تو اس نے کہا پھر آپ ہی کے سکھائے ہوئے اصول کے مطابق اس کے حق میں فیصلہ کرتا ہوں. ظاہری نگاہوں نے یہ دیکھا کہ مولا مقدمہ ہار گئے، معاذ اللہ زرہ کا ایک معمولی سا مقدمہ تھا اور علی ہار گئے. مگر حقیقتاً علی زرہ کا مقدمہ تو نہیں ہارے تھے، انسانیت کا مقدمہ جیت گئے تھے. جیسے یہ فیصلہ ہوا کہ زرہ، قاضی نے فیصلہ کیا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں، لہذا میں زرہ آپ کو نہیں دلوا سکتا، اسی کی ہے. وہ آدمی جو یہودی تھا وہ آگے بڑھا اور اس نے مولا علی سے کہا کہ یہ زرہ آپ کی ہے، یہ آپ لے لیں، میری نہیں ہے، اور مجھے مسلمان بنا دے، مجھ سے کلمہ پڑھوا دے. اب آپ سمجھے میں نے جملہ کیوں کہا تھا کہ زرہ کا مقدمہ تو نہیں آ رہے تھے، انسانیت کا مقدمہ جیتے تھے. اس نے کہا زرہ آپ کی ہے، یہ آپ لے لیں اور مجھے کلمہ پڑھوا دیں، مسلمان کر دیں. مولا نے اس سے کہا کہ ابھی تو انکار کر رہا تھا اور اب کہہ رہا ہے کہ آپ کی ہے، لے لیجئے. تو اس نے کہا کہ جنگ صفین میں جاتے ہوئے آپ کی سواری سے زرہ گر گئی تھی اور میں نے اٹھا لی تھی. تو مولا نے کہا پھر جب تو جانتا تھا کہ میری ہے تو تو نے اٹھا لیا تھا، تو جب میں کہہ رہا تھا میری ہے تو مجھے دے کیوں نہیں دیا تو نے؟ اب اس کا جملہ سنیے. اس نے کہا کہ میں نے آپ کی زرہ تھی اس کا یہ جانتا تھا، اس کے باوجود انکار کیا میں نے، یہ پرکھنے کے لیے، یہ جاننے کے لیے. اس نے کہا کہ میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے، اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو آخری پیغمبر آئے گا اس پیغمبر کے دور میں انصاف ہوگا، اور جو اس کے بعد پیغمبر کے جانشین آئیں گے ان کے دور میں بھی انصاف ہوگا. اس وقت آپ ہیں خلیفہ مسلمین، دعوے دار ہیں کہ آپ پیغمبر کے جانشین ہیں. اس لیے میں نے یہ چیک کرنا چاہا کہ اگر آپ واقعی پیغمبر کے جانشین ہیں تو آپ کے حکومت کے دور میں انصاف ہوگا. اور جب میں نے دیکھ لیا کہ آپ کے دور حکومت میں انصاف ہے، بادشاہ اور حاکم ہوتے ہوئے، مولا چاہتے زبردستی اس سے لے لیتے، اسے بند کر دیتے، جیل میں سزا دے دیتے، وہ غلط بیانی کر رہا تھا. لیکن مولا نے یہ نہیں کیا. کہا میں نے جب دیکھ لیا کہ آپ کے دور میں انصاف ہے تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ خلیفہ نبی ہیں، اور جب آپ خلیفہ ہیں تو جس کی خلافت کے آپ دعوے دار ہیں وہ نبی بھی ہے. تو جب وہ نبی ہے یہ بھی میں نے پہچان لیا آپ کے ذریعے، اور آپ وسیع نبی ہیں یہ بھی میں نے پہچان لیا آپ کے ذریعے، تو پھر میں اب کیوں گمراہی کے راستے پہ رہوں، کیوں ہدایت کے راستے پہ نہ جاؤں. نہیں جگہ بہت ہے، اب تھوڑا تھوڑا سے آگے آ جائیں. لوگ دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے ہیں، بیٹھنے کی بہت جگہ ہے درمیان درمیان، اطمینان سے آگے بیٹھ سکتے ہیں.
میں نے سیرت امیر المومنین کا یہ واقعہ آپ کو کیوں سنایا؟ سنانے سے پہلے وجہ بتائی تھی میں نے یہ واقعہ اس لیے سنایا کہ جو مدعی ہوتا ہے کسی چیز کے لیے دعوے دار ہوتا ہے، ثبوت اس کے ذمہ ہوتا ہے، انکار کرنے والے کے لیے ثبوت کا فراہم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب آئیے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کی جانب میں اپنے جوان بچوں اور بیٹیوں کو ذہنوں میں پیدا کی ہوئی الجھنوں کو صاف کرنا چاہتا ہوں۔ آپ مذہب کے کسی مسئلے میں کنفیوز نہ رہے، خدا کے لیے کوئی سمجھایا کرے آپ کو کہ آپ ہیں ایمان والے یعنی علی والے تو اب ہمارے ذمہ کچھ نہیں، آزاد نہیں۔ چھٹے امام کیا کہہ رہے ہیں کہ مومن ہے مدعی اور کافر ہے منکر۔ مدعی ہے مومن، میں مانتا ہوں اللہ کو، میں مانتا ہوں رسول اللہ کو، میں مانتا ہوں علی مرتضیٰ کو، میں مانتا ہوں زمانے کے امام کو۔ اور کافر کیا کہہ رہا ہے؟ میں اللہ کو نہیں مانتا، میں رسول کو نہیں مانتا، میں امام کو نہیں مانتا، میں قرآن کو نہیں مانتا۔ تو جو انکار کر رہا ہے اس سے ثبوت نہیں مانگا جائے گا، اس کا انکار ہی یہی ثبوت بن جائے گا، اس کا یہ انکار خود ثبوت بن جائے گا۔ لیکن جو اقرار کر رہا ہے، اقرار کے ساتھ دعویٰ کر رہا ہے، اسے اپنے دعوے کا ثبوت پیش کرنا پڑے گا۔ اب چھٹے امام کا جملہ سنو عزیزو، امام نے فرمایا ایمان ہے دعویٰ، تم ہو مدعی، اور اس ایمان کے لیے جو تمہیں ثبوت دینا ہے اس ثبوت کا نام ہے عمل۔ ایمان ہے دعویٰ اور اس کا ثبوت ہے عمل۔ اگر تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم اللہ کو مانتے ہو تو پھر تمہاری پیشانیاں خاک پہ رکھی دکھائی دینا چاہیے، تب اس کا ثبوت فراہم ہوگا۔ اگر تم مانتے ہو کہ تم دعویٰ کر رہے ہو کہ تم رسول اللہ کو مانتے ہو تو تمہارے گھروں میں کوئی اور نہیں، پیغمبر اور ان کی آل کو اسوہ حسنہ بن کے دکھائی دینا چاہیے کہ تم اپنے لیے آئیڈیل پیغمبر کو اور ان کی آل کو بنائے ہوئے ہو۔ اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم علی والے ہو، علی کو مانتے ہو، تو پھر علی کی باتوں کو بھی تمہیں ماننا پڑے گا۔ یعنی ایمان ہے دعویٰ اور ایمان کے تقاضے کے مطابق عمل ہے اس دعوے کا ثبوت۔ مومن کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاتا رہے۔ اس کا طریقہ خطرہ جہاں سے ہے اس خطرے کو بند کرنا ہے۔ احکام خدا کی مخالفت سے خطرہ پیدا ہوتا ہے اور احکام خدا کی پابندی سے وہ خطرہ ٹلتا ہے۔ واجبات کو چھوڑنے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے اور حرام کاموں کے انجام دینے سے خطرہ جہنم پیدا ہوتا ہے۔ میں اس بات کو، آپ پرسکون ہیں بالکل، یعنی اوب رہے ہیں، لیکن میں اس بات کو دہرا رہا ہوں اس لیے کہ میرے جوانوں کے دماغ میں ایک میسج بٹھا دیا گیا ہے کہ تمہیں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم تو ہو پکے جنتی۔ یہ میسج نہ قرآن مجید کی صریح آیت کے مطابق ہے اور نہ ائمہ طاہرین کے ارشادات کے مطابق۔ یہ سوچ غلط بٹھائی جا رہی ذہنوں میں۔ پھر میں چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام کے ایک جملے کا سہارا لوں۔ صلوات تو آپ اس سے بھی ہلکی بھیجیں گے تب بھی مجلس تو ہوتی رہے گی۔ پہلے بھی آپ کی خدمت عشرہ محرم پڑھ چکا ہوں اور رمضان میں بھی رہ چکا ہوں، بہت سی باتیں آپ سے کہہ چکا ہوں، بہت سی باتیں دہرا رہا ہوں۔ ایسی مجلسیں عام طور پر لوگ ذرا مشکل سے برداشت کر پاتے ہیں، لیکن مجھے آپ کے درمیان کسی طرح کا ڈر نہیں لگ رہا۔ کیوں ڈر نہیں لگ رہا؟ کیوں خوف نہیں لگ رہا؟ نہیں، میں کوئی بہت اللہ والا ہونے کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ پر بھروسہ کر کے ڈر نہیں لگ رہا، آپ پر اعتماد کر کے ڈر نہیں لگ رہا۔ پرانے زمانے کی بات ہے، مشاعرے ہوتے ہیں نا،
سنا ہوگا آپ نے، مجھ سے ہی سنا ہوگا، پھر سن لے. مشاعرے ہوتے ہیں جس پہ غزل پڑھی جاتی ہے. مقاصدے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں قصیدے پڑھے جاتے ہیں. مسالمے کی بات نہیں کر رہا ہوں جس میں سلام پڑھے جاتے ہیں. اور اب تو قصیدہ اور سلام اور رباعی اور قطع اور منقبت کچھ رہی نہیں گئی. صنف سخن، بس ایک صنف سخن بچی ہے، ایک مطلع دو شعر. اب آپ مقاصدوں میں مسالموں میں جائیے، ایک مطلع دو شعر. تو ایک ایسی مشاعرہ ہو رہا تھا، اس میں مشاعرے پہ غزلیں پڑھی جاتی ہیں، نظمیں یا غزلیں. غزل عام طور پر 10-12 شعر پر مشتمل ہوتی ہے، اس سے زیادہ لمبی غزل کوئی نہیں کہتا، ورنہ پھر وہ قصیدہ بن جائے گی. مجمع بھرا ہوا تھا، مشاعرہ چل رہا تھا، ایک صاحب آ گئے ایک لمبی چوڑی غزل لے کے بروزن مثنوی. مثنوی بھی ایک اردو شاعری کے قسم ہے جس میں داستانیں اور واقعات بیان کیے جاتے ہیں جو جلدوں میں بھی ہو سکتی ہے. تو شعر پر شعر، شعر پر شعر، شعر پر شعر پڑھے چلے جا رہے ہیں، جیسے میں مجلس پڑھے چلے جا رہا ہوں، چاہے آپ صلوات بھیجیں چاہے نہ بھیجیں. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنی بات کہنا اس پیغام کو پہنچا کے اور زحمت کو ختم کر دیا جائے. نہ گھنٹہ پورا کرنا، نہ گھنٹے سے آگے بڑھنا، گھنٹے سے پیچھے رہ جانا، یہ نشانہ نہیں ہوتا. نشانہ صرف یہ ہوتا ہے کہ جو بات کہنا شروع کی ہے وہ دل و دماغ تک پہنچا کے ہٹوں ممبر سے. خیر وہ لمبی غزل اور آواز بھی تانسین کے چچا کی. اب 10 شعر 20 شعر 30 شعر لوگ بیٹھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ان میں ایک آدھ میرا جیسا دیہاتی بھی پیچھے بیٹھا تھا، کہیں دور دراز کے گاؤں سے آیا تھا. ایک ڈنڈا بھی موٹا سے، اس سے بھی تگڑا جو جمعے میں امام صاحب دکھاتے ہیں، ایک لاٹھی لیے ہوئے ڈنڈا لیے ہوئے پیچھے بیٹھا تھا. ایک مرتبہ وہ اٹھ کے وہاں کھڑا ہوا. بہنوں نے جیسے اسٹیج سے دیکھا ایک آدمی پیچھے سے ڈنڈا لے کے کھڑا ہوا، فوراً انہوں نے کہا آپ تشریف رکھیے، بس آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. آخری شعر اور آپ کی زحمت تمام. وہ دیہات کا تو تھا میری طرح، لیکن غیر مہذب نہیں تھا. اس نے وہیں سے ہاتھ جوڑے، کہا سرکار آپ پڑھتے رہیے، میں تو آپ کے میزبان کو ڈھونڈ رہا ہوں جس نے آپ کو بلایا ہے. تو باہر مل جائیں گے میزبان، فی الحال میں پڑھتا رہتا ہوں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد. ایک کنفیوژن اگر پیدا ہو کسی ذہن میں تو اسے دور کرنا ہم سب کی ذمہ داری. شک کے عالم میں اپنے آپ کو کبھی باقی نہیں رکھنا چاہیے. دلیلوں کے سہارے کسی نہ کسی فیصلے تک اپنے ذہن کو پہنچانا ضروری. چھٹے امام نے فرمایا ہے، بہت قیمتی پیغام ہے امام کا، ہماری زندگی کا تعلق ہے اس سے کہ ایمانی زندگی کیسی ہو. امام نے فرمایا ہے کہ مومن کے دل، سینے میں 2 دل ہوتے ہیں. یہ وہ والے نہیں جو یہاں دھڑکتا ہے، جس کا آپریشن ہوتا ہے، جو زیادہ گوشت کھانے سے جس میں کولیسٹرول راستہ بند کر دیتا ہے تو پھر اس کی چیر پھاڑ ہوتی ہے، وہ والا دل نہیں. وہ دل جسے ہم آپ دل کہتے ہیں، دل میں خیال آیا، دل میں تمنا پیدا ہوئی. امام نے کہا مومن کے دل، سینے میں 2 دل ہونا چاہیے. ایک دل پورا کا پورا اللہ کی رحمت کی امیدوں سے بھرا ہوا، اور دوسرا دل اللہ کے عذاب کے خوف سے بھرا ہوا. ایک دل میں رحمت کی امید ہی امید اور کچھ نہیں، اور دوسرے دل میں عذاب کا ڈر ہی ڈر اور کچھ نہیں. اور امام نے فرمایا کہ مومن کے سینے میں جو دل ہوں گے، ان دونوں میں ایک میں امید خدا، امید رحمت خدا، اور ایک میں خوف عذاب خدا. یہ دونوں بالکل برابر ہوں گے، نہ یہ کچھ کم نہ وہ کچھ زیادہ. نہ امید اللہ کی رحمت کی امید خوف سے کم ہوگی، نہ خوف اللہ کے عذاب کا امید سے کم ہوگا. مومن کے دل میں ایسی امید ہمیشہ موجود رہنا چاہیے، اور اس کے دل پر ہمیشہ ایسے خوف کا جذبہ رہنا چاہیے. اس کے بعد اگلا جملہ امام نے جو فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ رحمت کی امید ایسے رکھے مومن، رحمت کی امید ایسے رکھے مومن کہ یہ طے کرے کہ میری زندگی ساری گناہوں سے پٹی پڑی ہے، میں جہنم کا حقدار ہو چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود رحمت پروردگار چاہے تو ساری زندگی کے گناہوں کے باوجود مجھے میری کسی ایک چھوٹی سی نیکی پر بھی جنت تک پہنچا سکتا ہے.
امید والا دل ایسا پر امید ہو، میں پھر دوہرا رہا ہوں لفظوں کو، ایسا پر امید ہو، مومن اس طرح سے مطمئن ہو کہ سارے گناہوں کے باوجود میری کسی ایک چھوٹی سے نیکی پر میرا مالک مجھے جنت تک پہنچا سکتا ہے۔ اور وہ جو ڈر والا دل ہے جس میں اللہ کے عذاب کا خوف ہے، کہ اس میں عذاب خدا کا خوف اس طرح سے بیٹھا ہوا ہو کہ اس طرح سے مومن سوچے کہ میں نے چاہے کتنی ہی نیکیاں کیوں نہ کی ہوں، نمازیں زندگی بھر پڑھی، تلاوت زندگی بھر کی، خیرات زندگی بھر کی، مجلسوں میں ہمیشہ شامل ہوتے رہے، کار خیر میں آگے آگے جاتے رہے، نیکیاں کی ہیں میں نے، لیکن میری ساری نیکیوں کے باوجود میرے کسی ایک گناہ پر اللہ مجھے جہنم میں ڈال سکتا ہے۔ یہ ہے مومن کی سوچ کا انداز جو امام صادق نے عطا کیا ہے۔ نہ کبھی اپنے آپ کو رحمت خدا سے مایوس ہونے دو، اور نہ کبھی اپنے آپ کو عذاب خدا سے مطمئن اور محفوظ مان لو۔ دوسرا جملہ سنیے امام کا ہی، امامی نے فرمایا ہے الفقیہ کل الفقیہ، فقیہ کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دین کی سمجھ رکھنے والا۔ فقیہ اور مجتہد کو ہم فقیہ اس لیے، مجتہد اس لیے کہتے ہیں کہ اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے وہ احکام خدا کے پتہ چلانے میں، بھرپور طاقت، کسی کام میں بھرپور طاقت لگا دینے والے کو مجتہد کہا جاتا ہے، اجتہاد کہتے ہیں اسے۔ اور روایات میں لفظ الگ الگ جگہوں پہ الگ الگ معنی میں آیا ہے۔ اجتہاد اور مجتہد کا لفظ اس کے لیے بھی آیا ہے جو اپنی زندگی کی پوری طاقت لگا کے عبادت الہی کرے، نماز، روزہ، اچھے کام، ساری طاقت لگا ڈالے اچھے کاموں کے لیے، تو اس کو کہتے اجتہاد۔ ایک اجتہاد کے یہ معنی ہو رہا ہے، ایک وہ ہے جو آج کہ اپنی پوری طاقت لگا کے احکام خدا کا پتہ چلانا، اس لحاظ سے اسے مجتہد کہتے ہیں۔ اور پورے دین کو سمجھ کی سمجھ اپنے اندر پیدا کر لینا، جب یہ سمجھ اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ کہلاتا ہے فقیہ۔ اب پھر سے امام کا جملہ سنیے، الفقیہ کل الفقیہ، فقیہ اور پورا فقیہ وہ انسان ہے کہ جو اپنی باتوں سے کسی مومن کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے، ایسا موعظہ نہ کرے کہ آدمی مایوس ہو جائے کہ یار ہم تو اتنے گنہگار، ہم کو پکے جہنمی ہی ہیں، اس لیے کہ جہاں یہ حرام ہے، گناہان کبیرہ میں ہے، شرک کے بعد جو نمبر 2 اور 3 پر گناہ آتے ہیں وہ یہی ہیں، رحمت خدا سے مایوسی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے۔ کبھی بھی انسان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور عذاب خدا سے اطمینان پیدا کر لینا کہ میں تو عذاب سے محفوظ ہوں، عذاب پروف، جہنم پروف، کوئی چیز جہنم پروف انسان کو نہیں بناتی، اس کے اعمال ہے۔ تو امام نے فرمایا کہ فقیہ اور بھرپور فقیہ وہ ہے جو اپنی باتوں سے کسی کو رحمت خدا سے مایوس نہ کرے اور اپنی باتوں سے کسی کو عذاب خدا سے مطمئن نہ کرے۔ یعنی امام مومن کو اس طرح سے تربیت دینا چاہتے ہیں کہ اس کے دل و دماغ میں ہمیشہ رحمت خدا کی امید بھی لگی رہے اور ہمیشہ عذاب خدا کا خوف بھی اس کے دل و دماغ پر طاری رہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہوں گی تو خوف اسے گناہوں سے بچنے میں مدد دے گا اور امید اسے نیکیوں کے انجام دینے میں سہارا بن جائے گی۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ بس عزیزو، مجھے آپ کا اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، میں نے اپنے نوجوانوں کی خدمت میں بات کہنا چاہی تھی کہ لوگ کچھ سمجھائیں، آپ کنفیوز نہ ہو۔ اللہ نے وہ گودیں دے دیں، وہ مائیں دے دیں، وہ باپ دے دیے جو گودوں میں لے کے انگلی پکڑ کے امام بارگاہ تک آئے، اور انہوں نے ہم کو ان مجلسوں تک پہنچایا جن مجلسوں سے ہمیں ہمارا مذہب سیکھنے کو مل گیا، دین سیکھنے کو مل گیا، اصول دین سیکھنے کو مل گئے، اب صحیح عقیدہ ہم تک پہنچ گیا۔ اب ہمارا کام آدھا تو ہمارے بزرگوں نے کر دیا ہے، آدھا کام ہمارے ذمہ رہ گیا ہے کہ جو ہم مانتے ہیں اس کے مطابق ہم زندگی بھی بسر کریں۔ توحید کو مانتے ہیں تو احکام خدا کی پابندی کریں، رسالت کو مانتے ہیں، امامت کا اقرار کرتے ہیں تو ان کی سیرت کو اپنے لیے نمونہ عمل بنائیں اور ان کے احکام کی پابندی کر کے ہم زندگی بسر کریں۔ یہ اطاعت اور اتباع کی اعلیٰ ترین منزلیں ہیں جہاں ہم کو اور آپ کو پہنچنا ہے۔
محبت اہل بیت پہ رک نہیں جانا ہے، محبت آئے گی معرفت کے ساتھ، تو معرفت کے ساتھ جب محبت آئے گی تو وہ اطاعت تک بھی لے جائے گی اور اتباع تک بھی لے جائے گی۔ سارے ثبوت دین کی ہر بات کو اور ہر سچائی کو پہنچانے کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے کربلا۔ دین کی ہر سچائی کو کربلا میں ڈھونڈا جا سکتا ہے۔ تاریخیں گزر رہی ہیں، 2 محرم آئی، 3 محرم آئی، 4 محرم آئے گی، 5 محرم آئے گی، دھیرے دھیرے وہ تاریخیں آ جاتی ہیں جن میں کچھ شہداء کے مخصوص تذکرے ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑی سی گنجائش باقی ہے دنوں میں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ کربلا کے میدان میں جو اہل بیت حسین تھے، حسین کے گود کے پالے تھے، حسین کے شاگرد تھے، ان کی شہادتوں کے تذکرے تو آئیں گے، لیکن ان کی شہادت کے تذکرے بھی آئیں جو حسین کے پالے تو نہیں تھے، جو حسین کی آغوش میں انہوں نے تربیت تو نہیں پائی تھی، لیکن ایسے سچے اور ایسے پکے حسینی تھے کہ ایک طرف حسین اپنے ساتھ آنے والوں کو واپس کر رہے تھے، اگر لوٹ کے مال کے لیے آ رہے ہو تو ہمارے پاس نہ آؤ، ہمارے پاس آؤ گے تو جان کا خطرہ ہے۔ سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو حسین نے واپس کیا ہے جو لوٹ کے مال کی امید میں حسین کے ساتھ آئے تھے، اور ڈھونڈ ڈھونڈ کے حسین نے ان کو بلایا بھی ہے کہ جن کی ضرورت حسین نے محسوس کی ہے۔ ان میں سے ایک حسین کے بچپن کے دوست اور محب اور چاہنے والے جناب حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر کی سیرت میں نمونہ ملتا ہے، امام حسین سے سن میں وہ بڑے تھے، بالکل ہم سن نہیں تھے۔ مسلم ابن اوسجہ اور جناب حبیب ابن مظاہر ہم سن تھے۔ امام حسین شہادت کے وقت 57 سال کے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی عمریں اتنی زیادہ تھیں کہ جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت کے تذکرے میں ملتا ہے کہ ان کی پیشانی کی کھال لٹک کے ان کے آنکھوں پہ آ گئی تھی، اسے سمیٹ کے پیشانی پہ باندھا تھا تاکہ جہاد کر سکیں۔ مسلم اور وہ تقریباً ہمسن، جناب مسلم ابن اوسجہ اور حبیب ابن مظاہر تقریباً ہمسن تھے، مگر روایت کہتی ہے کہ مظاہر جناب حبیب کے والد پیغمبر خدا سے جب ملنے آئے ہیں مدینہ منورہ تو اپنے بیٹے کو ساتھ لے کے آئے تھے۔ رسول اللہ نے دیکھا کہ ایک جوان ہے، نوجوان ہے، جو میرے نواسے حسین کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، اور جب حسین اپنا قدم اٹھا کے آگے رکھتے ہیں تو وہاں سے ریت کو اٹھا کے چومتا ہے اور آنکھوں سے لگاتا ہے۔ ایسی محبت تھی حبیب کو، اور شاید اسی لیے ان کو نام بھی حبیب ملا۔ حسین کے حبیب ہیں یہ، حسین ان کے حبیب ہیں۔ پیغمبر نے دعا دی تھی ان کو، حبیب نے مظاہر کو دعا دی تھی حسین کی محبت کی بنیاد پر۔ زمانہ گزرا، وہ وقت آیا کہ جب کربلا میں حسین فرات سے دور لا کے روک دیا گیا اور خیمے لگ گئے۔ صورتحال یہ ہے کہ خیمے لگے ہیں، حسین کے ساتھ کچھ ان کے گھر والے ہیں اور تھوڑے سے انصار ہیں، اور جب گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آتی ہے تو زینب کبریٰ کہتی ہیں فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے مددگار آئے ہیں، اور فضہ آ کے بتاتی ہیں نہیں، یزید کے سپاہی آئے ہیں، ابن زیاد کا لشکر آیا ہے، اب شیس سپاہیوں کو لے کے آیا ہے، اب ابن اشس سپاہیوں کو لے کے آیا ہے۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی تھی شہزادی ہر بار کہتی تھی جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کے سپاہی تو نہیں آیا، کوئی مددگار تو نہیں آیا، اور جب جواب ملتا تھا کہ یزید کا سپاہی آئے ہیں تو تڑپ کے کہتی تھیں یزید کی مدد کرنے والے اتنے ہیں اور فرزند رسول کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ ادھر زینب کی بے چینی کا یہ عالم ہے، ادھر حسین نے خط لکھ کے بھیجا ہے اپنے بچپن کے دوست کو حبیب ابن مظاہر کو، اور فقرے رکھے ہیں فقیہ حبیب ابن مظاہر کے نام، نواسے رسول حسین کا پیغام ہے۔ حبیب ابن مظاہر، تمہارا حسین کربلا کے میدان میں تنہا ہے، بڑا لشکر اس کے مقابلے کے لیے جمع ہو رہا ہے، آؤ اور اپنے آقا کی مدد کرو۔ یہ خط پہنچا کب ہے آپ روز سنتے رہتے ہیں، رات کی تاریکی میں قاصدی خط لے کے پہنچا۔ لمحات وہ تھے کہ جب حبیب ابن مظاہر اپنی زوجہ کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، دروازے پر زنجیر بجائی، کسی نے کھٹکھٹایا دروازے کو، حبیب نے پوچھا کون ہے، کہا باہر آئیے تو بتائیں گے۔
جناب ابن مظاہر باہر نکلے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے، چراغ ٹمٹما رہا ہے، اسی میں کھانا کھانے کے لیے روشنی کی گئی ہے۔ حبیب کے ہاتھ میں کاغذ دیکھا، حبیب نے وہ خط پڑھا تھا تو کیسے پڑھا تھا؟ جب دروازے پہ قاصد نے خط دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ مولا نواسہ رسول حسین کا خط ہے، تو پہلے حبیب نے کھولا نہیں تھا خط، پہلے اپنے آنکھوں سے لگایا تھا، اپنے دہانے سے بوسہ دیا تھا، اس کے بعد خط کو پڑھا تھا۔ خط کو پڑھ کے حبیب بے چین ہو گئے ہیں، مگر حالات اتنے سخت ہیں کہ دشمن کو اگر ذرا سے اندازہ ہو جائے تو شہید کر دیے جائیں گے اور حسین کی نصرت نہ کر سکیں گے۔ گھر کے اندر آئے، ہاتھ میں کاغذ ہے۔ بی بی نے پوچھا کون تھا؟ کہا قاصد حسین آیا تھا۔ کیوں آیا تھا؟ کہا مولا حسین کا خط لے کے آیا ہے۔ کہا کیا لکھا حسین نے خط میں؟ کہا حسین نے لکھا ہے کہ میں میدان کربلا میں تنہا ہوں، میری مدد کے لیے آؤ۔ لفظوں کا دوہرا دینا بڑا آسان ہے عزیزو، یہ کون حسین ہے؟ یہ وہ حسین ہے کہ پیغمبر منبر پہ بیٹھے ہوتے تھے اور حسین کے گریے کی آواز آتی تھی تو بے چین ہو کے خطبہ روک دیتے تھے اور کہتے تھے مجھ سے حسین کی گریے کی آواز برداشت نہیں ہوتی۔ یہ وہی حسین ہے، ان کے گھر کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، پیغمبر منبر پہ ہیں، کم سن حسین، پیغمبر کی شہادت کے وقت سن 4 ہجری میں امام پیدا ہوئے، 6 سال کی کچھ کل عمر ہے اور اس سے بھی بچپن کا وقت ہے، پیغمبر منبر پہ ہیں، حسین آ رہے تھے۔ ایک مرتبہ لباس میں پیر الجھا، حسین زمین پہ گر پڑے۔ شاید پیغمبر کی نگاہوں میں وہ پورا منظر آ گیا جب کربلا میں گھوڑے کی پشت پہ نواسہ رسول جھوم رہا تھا۔ زمین پر گرے تھے مگر زمین تک پہنچے نہیں تھے، تیروں پہ لگ گئی تھی۔ پیغمبر نے خطبہ توڑ کے حسین کو گود میں اٹھا لیا تھا، آئے منبر پہ نواسے کو لے کے، اس کے بعد کہا ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا بچہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ پیغمبر کیوں پہچانوا رہے تھے؟ اس لیے پہچانوا رہے تھے کہ دیکھو پیغمبر اس حسین کو کیسے اپنے آگوں سے بٹھائے ہیں، اس کے ساتھ بے ادبی نہ کرنا۔ مگر ہائے پیغمبر کی فرمائش کو کس نے سنا؟ حسین رسول کا نواسا عالم سجدہ میں پیاسا تھا کہ پشت پر ظالم سوار ہوا۔ اجرکم اللہ۔ زوجہ حبیب نے پوچھا کیا لکھا ہے؟ کہا بلایا ہے۔ کہا پھر تیرا کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچتے ہیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ لقمہ دسترخوان پہ رکھا، کنیز خدا اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ حبیب یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ فرزند رسول تمہیں بلائیں اور تم کہو کہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ حبیب نے تسلی دی، اے مومنہ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تیرے خیالات اس سلسلے میں کیا ہیں۔ اب میں مطمئن ہو گیا، میں اپنے مولا حسین کی مدد کے لیے ضرور جاؤں گا۔ غلام کو بلایا، حالات اتنے خراب ہیں، سفر کی تیاری کی ہے مگر کس طرح؟ غلام سے کہا گھوڑے کو لے کے کوفے کی گلیوں سے راستے بدل کے وہاں پہ جا کے رک جا، جہاں سے کربلا کی طرف کا راستہ جاتا ہے میں وہاں پہنچ جاؤں گا۔ غلام گھوڑے کو سواری کو لے کے پہنچ گیا۔ ادھر حبیب رات کی تاریکی میں گھر سے نکلے، گلیوں اور کوچوں سے نظروں سے بچتے ہوئے وہاں پہ پہنچے۔ جب پہنچے تو حبیب کے کانوں میں کسی کے بولنے کی آواز آئی۔ جب کان لگائے تو کیا سنائی دیا؟ حبیب کو پہنچنے میں تھوڑی سی دیر ہو گئی تھی۔ غلام حبیب گھوڑے سے کہہ رہا تھا تو پریشان نہ ہو، تو بے چین نہ ہو، اگر میرا آقا حبیب نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے چلوں گا کربلا کے میدان میں حسین کی مدد کے لیے۔ حبیب پہنچ گئے، غلام سے کہا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ سوار ہوئے، کربلا کی جانب چلے۔ موقع کیا ہے اور صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ بار بار یزید کے سپاہی آ رہے ہیں، رسالے آ رہے ہیں، اور جب رسالے آتے ہیں 3 محرم سے سلسلہ شروع ہو گیا ہے، 9 محرم تک یہ سلسلہ جاری رہا، لشکر پہ لشکر آ رہا ہے، اور ہمیشہ خبر ملتی ہے زینب کبریٰ کو کہ یزید کے سپاہی آئے ہیں، ابن زیاد کی فوج آئی ہے۔ ایک مرتبہ زینب کبریٰ نے اپنے خیموں کے بیچ میں انصار حسین کے درمیان کچھ غلغلہ محسوس کیا، کچھ جوش کی بھری ہوئی دبی آوازیں محسوس ہوئی۔ کہا فضہ جا کے دیکھ کیا میرے بھیا کا کوئی مددگار آیا ہے۔ فضہ باہر نکلی، حبیب موجود تھے، اندر آئی، کہا شہزادی حسین کے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر آئے ہیں۔
حسینی میں جو بچپن کے دوست بھیا کے بچپن کے دوست کے آنے کی خبر ملی تو ایک مرتبہ زینب نے کہا اے فضہ جا اور جا کے میرے بھیا کے دوست سے ہمارا سلام کہہ دے۔ فضہ نے آ کے جناب حبیب کو فرزند فاطمہ دختر فاطمہ زینب کبریٰ کا سلام پہنچایا۔ زینب نے سلام کہلایا تو رباب نے بھی کہا میرا سلام بھی کہہ دو، ام کلثوم نے کہا میرا بھی سلام کہہ دو۔ سب کا سلام جو حبیب تک پہنچا سر سے امامہ اتار کے پھینک دیا۔ ارے وہ زمانہ آ گیا، یہ کیسا زمانہ آ گیا کہ شہزادیاں غلاموں کو سلام کہلائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ حبیب کے آنے سے بڑی مضبوطی محسوس کی تھی زینب کبریٰ نے۔ وقت گزرتا چلا گیا، وہ وقت بھی آ گیا کہ شب عاشور آ گئی۔ رات کی تاریکی میں حسین نے چراغ بجھا کے سب کا امتحان لے لیا، سند دے دی۔ اب حسین خاموشی سے اپنے خیمے کی طرف تشریف لائے، بہن تک پہنچے۔ زینب کبریٰ نے سوال کیا بھیا کیا ہوا؟ کہا بہن کل زندگی کا آخری دن ہے، کل مارکا پڑنا ہے، کل ہمارا بھرا گھر لٹ جائے گا۔ زینب کبریٰ نے کہا بھیا جنگ طے کر لی ہے، تمہارے تھوڑے سے ساتھی ہیں ان کو آزما لیا ہے کہ نہیں؟ انصار اہل حرم حسینی کے خیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ حبیب کے کانوں میں بھائی اور بہن کی آواز پہنچ گئی۔ ایک مرتبہ پھر سر سے امامہ پھینکا، دوڑ کے سارے انصار کے پاس پہنچے۔ ارے چلو شہزادی کو اپنا یقین دلا دو کہ ہم آقا کو یوں چھوڑ کے جانے والے نہیں ہیں۔ سارے انصار زینب کے دروازے پہ اور خیمے کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے۔ آواز دی بی بی یہ غلام حاضر ہے، اگر آپ کہیں تو اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کاٹ کے آپ کی خدمت میں پیش کر دے۔ زینب کبریٰ نے دعا دے کے انصار کو رخصت کر دیا۔ وقت گزر گیا، سب سر کٹا کے سو گئے۔ وہ وقت بھی آیا جب لاشوں کے درمیان سے زینب گزری۔ میرا دل کہتا ہے زینب نے آواز دی ہوگی اے میرے بھیا کے بچپن کے دوست حبیب، تم نے تو اپنا وعدہ پورا کیا، تم نے تو میرے بھیا کا ساتھ نہ چھوڑا، لیکن دیکھو اب ہمارا کیا عالم ہے۔ بازو رسی سے بندھے ہوئے ہیں، سر سے ردا چھینی جا چکی ہے، پشت پہ تازیانے لگائے گئے ہیں، شاید لاشیں تڑپی ہوں۔ شہزادی ہم شرمندہ ہیں کہ آپ رسن بستہ ہو کے کوفہ و شام کے بازاروں میں لے جائیے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ماتم حسین۔